السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہمارے سامنے سلام سے متعلق کچھ آداب ہیں۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں ان آداب کو جانتے ہیں۔ احباب گرامی، گزشتہ حلقے میں ہم نے سلام کی فضیلت کو جان لیا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ سلام کو اللہ رب العالمین نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو سکھلایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو تم گھر میں داخل اس وقت تک نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کہہ لو۔ اس طرح سے ہم نے سلام کی اہمیت کے بارے میں جانا تھا کہ سلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک تحیہ ہے، مبارک کلمات ہیں۔ جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو ہمیں ان کے ذریعے سے اسے آداب کہنا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہمیں گریٹنگ اسے دینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک کلمات ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا سلام کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں کہ ایک شخص نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی تم سلام پیش کرو۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 اہم حکم فرمائے ہیں ان میں سے ایک حکم سلام کو عام کرنے کا بھی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ جانا تھا کہ سلام کرنا یہ مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت کی دلیل ہے، اور سلام کرنے سے مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت پھیلتی ہے، آپسی محبت عام ہوتی ہے، اور جو ہے یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم نے پھر سلام کی صفت کو جانا تھا کہ ہم سلام کس طرح سے کریں۔ ہم نے جانا تھا کہ جو مشروع ہے، جو واجب ہے، وہ السلام علیکم ہے، لیکن اگر ہمیں اجر زیادہ چاہیے، ثواب زیادہ چاہیے تو ہمیں پورے کلمات کہنے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ حلقات میں جان لیا تھا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے سلام کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب جو آج ہم جاننے والے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو ہمیں سلام کر لینا چاہیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے یا اے چھوٹے بچے، جب تم اپنے گھر والوں پر داخل ہو، یعنی گھر والوں کے پاس جاؤ، جب گھر میں تم داخل ہو تو تم سلام کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے، اس سے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور علامہ البانی نے الکلم الطیب میں جو ہے حدیث نمبر 62 میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے امام البانی نے ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو مضبوط قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب جو ہم جاننے والے ہیں وہ ہے بچوں پر سلام کرنا۔ جب بچوں کے پاس سے ہم گزرے تو ہم ان کو سلام کیا کریں، اس سے ان کو جو ہے سلام کرنے کی سنت کا علم ہوگا، اور جو ہے یہ ایک عبادت ہمارے لیے ہوگی۔ یہ جو عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہم گویا کریں گے، اور ایک مستحب جو ہے کام ہم کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، لہٰذا جب وہ بچوں سے گزرتے تھے، بچوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا تو انہیں سلام کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے، جیسا کہ متفق علیہ روایت میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
کہ جب کافروں کو ہم دیکھیں تو ہم ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں، ہم ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں، اور اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ہم کس طرح جواب دیں گے، اس کا جاننا بھی جو ہے سلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ آئیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کافروں سے، یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو، تم سلام کی شروعات نہ کرو ان سے ملتے وقت۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب تم ان میں سے کسی سے ملاقات کرو راستے میں جب تم سے کسی کی ملاقات ہو جائے یہود و نصارہ میں سے، کافروں میں سے، تو تم انہیں جو ہے تنگ راستے کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جیسا کہ ہم نے جان لیا۔ تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو سلام ہے وہ ہم مسلمانوں کو کریں گے، اور سلام میں پہل کرنا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے خاص ہے، لیکن جب ہم یہود و نصارہ یا کافروں کے ساتھ جو ہے ملاقات کریں گے تو ان سے ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور کے حساب سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم سلام جو ہے نہ کریں، سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم جب اپنے سماج میں، معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں سے ملیں جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ہم ان کو سلام کے علاوہ کوئی اور جو ہے گڈ مارننگ یا اس طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں، سلام مسلمانوں کے لیے خاص ہے، لیکن جو عام تحیہ ہے، عام گریٹنگ کے الفاظ ہیں، گڈ مارننگ یا ویلکم یا اس طرح سے، یا آداب، اس طرح سے ہم جو ہے کلمات ادا کر کے ان کا استقبال کر سکتے ہیں، لیکن سلام میں ہم پہل ان سے نہ کریں۔ اور ہر حالت میں ہمیں میرے بھائیوں حالات اور ظروف کا اعتبار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم سختی کرتے ہوئے رہیں اور پھر جو ہے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، ایسا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب سے مل جل کر کے رہیں، لیکن جو سلام ہے اس کو ہم جو ہے کسی غیر مسلم پر پیش نہ کریں، سلام مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد ایک روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے اہل کتاب میں سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب وعلیکم کہہ کر دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا ہے، بلکہ ہمیں سے وعلیکم کہہ دینا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تم پر بھی ہو، ہم اس طرح سے جواب دیں۔ یہ گویا اس حدیث میں ہمیں ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ہم سے جو ہے سلام کرے تو ہم اس کا جواب کس طرح سے دیں گے، پہل نہیں کریں گے، ایک بات ہم نے جانی، اور ہم نے دوسری بات یہ جانی کہ جب وہ سلام کرنے میں پہل کریں، وہ سلام ہم سے کریں تو ہم کس طرح سے ان کا جواب دیں گے، ہم وعلیکم کہہ کر ان کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں مسلمان اور مشرک سبھی لوگ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کہا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسی مجلس کے پاس سے گزریں، ایسی مجلس کے پاس سے ہمارا گزر ہو جہاں پر مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو اس مجموعے پر ہم سلام کہہ سکتے ہیں، ہم کیونکہ جو ہے انہیں مراد نہیں لے رہے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں، مجموعے میں سب لوگ ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو غالب سمجھ کر کے ان پر سلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آئیے کچھ اور آداب ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت آئیے ہم پڑھتے ہیں، جو ہے متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے شخص پر سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں پر سلام کریں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں پر سلام کریں۔ یہ ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کون سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ میرے بھائیوں ہم جان لیں کہ پہل کرنا افضل اور مستحب ہونے کے باب سے ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرتا ہے، یا جو ہے بیٹھا ہوا شخص جو ہے پیدل چل رہے شخص کو جو ہے سلام کر رہا ہے، یا بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو سلام کر رہی ہے، یا بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے جائز ہے، لیکن بہتر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ان پر سلام کریں۔ ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب وہی ہوتا ہے، یعنی جب دو لوگ آپس میں مل رہے ہوں، دو مسلمان آپس میں مل رہے ہوں، تو ان دونوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے یہاں، سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے یہاں وہی ہوگا جو سلام
پہلے کرے. سلام پہلے کرنے والا اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا, سب سے زیادہ محبوب ہوگا دونوں لوگوں میں. اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے کی ہے, اور جو ہے امام نووی نے ریاض الصالحین میں کہا ہے کہ اس کی اسناد جو ہے جید ہے, اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے, اور امام البانی نے اس کی جو ہے سند کو الکلم الطیب میں 2198 نمبر پر, الکلم الطیب میں 198 نمبر پر امام البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد ایک روایت ہمارے سامنے اور ہے, متفق علیہ روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہیں, جس حدیث میں میرے بھائیوں اس شخص کا ذکر ہے جو نماز بھول بھول کر پڑھا تھا, یا نماز اس کو صحیح سے پڑھنے نہیں آ رہا تھا. جو صحابی جو ہے نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں تعلیمات دی تھی, اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ہے ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز پڑھی, ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے نماز پڑھی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آئے اور سلام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا, پھر کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر وہ شخص گئے اور جو ہے انہوں نے نماز پڑھی, پھر آئے اور پھر سلام کیا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, تم پھر سے نماز پڑھی, یعنی وہ نماز غلط پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے سکھلائی. اور میرے بھائیوں اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 بار جو ہے لوٹایا, 3 بار وہ گئے اور پھر نماز پڑھ, پھر آئے اور پھر سلام کیا, پھر سلام کیا, پھر سلام کیا. اس میں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم جو ہے اگر آپ کسی مسلمان سے ملاقات کر رہے ہیں, پھر کہیں جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر کہیں جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا اگر فصل ہو رہا ہے تو بھی ہم سلام کریں, اگرچہ کئی بار ایسا ہو. تو اس حدیث میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم جب مسلمان سے جدا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو, بار بار کیوں نہ ہو, ہم اس سے جو ہے سلام کریں گے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے جو ابھی معنی میں نے آپ کو بتایا ہے گزری ہوئی حدیث میں, اس حدیث کا معنی اس میں موجود ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ سے یہ روایت منقول ہے. علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 186 اور صحیح الجامع میں 789 نمبر پر اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے. اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے, پھر ملاقات ہو, پھر سلام کرے. یہ جو ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جیسا کہ ہم نے جانا. اس کے بعد ایک روایت ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے, اگر اسے بیٹھنا ہو تو بیٹھے, اور اگر وہ پھر جو ہے کھڑے ہو رہا ہے تو وہ سلام کرے, پھر اگر وہ کہیں جا رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے تو پھر سلام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیست الاولی باحق من الاخرہ, کہ پہلا سلام کرنا جو ہے بعد میں جب انسان واپس پھر آیا ہے, اٹھ کر کے کہیں گیا پھر واپس آیا پھر سلام کر رہا ہے, تو دونوں جو ہے برابر ہیں, دونوں کا سلام کرنے کا جو حکم ہے یا دونوں کا جو ثواب ہے وہ برابر ہیں. اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے کی ہے, اور امام البانی نے صحیح الجامع میں 400 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا, اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں ہمارے سامنے ایک روایت مصافحے کے سلسلے میں ہے, بلکہ 2 روایتیں ہیں, 2 حدیثیں ہیں. آئیے ہم ان کو جان لیتے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے اس درس کا آخری جو ہے مسئلہ ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حضرت قتادہ سے جو ہے مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان مصافحہ کا رواج تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے. اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مصافحہ کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اس حدیث سے ہم اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ الگ ہونے سے پہلے پہلے بخش دیے جاتے ہیں, ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 5777 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو روایتیں آج ہم نے جانی,
ان میں ہم نے سلام کی اہمیت، فضیلت، سلام کے صیغے اور ہم نے سلام کے کچھ آداب جانے. ہم نے جانا کہ سلام ہم جب گھر میں داخل ہوں تب بھی کریں گے، ہم جب بچوں کے پاس سے گزریں گے تو ان کو بھی سلام کریں گے، ہم کافروں کو سلام میں پہل نہیں کریں گے، جب وہ ہم سے سلام کریں گے تو ہم جو ہے ان کا جواب کس طرح سے دیں گے. ہم نے جانا کہ کون جو ہے پہلے سلام کرے. ہم نے جانا کہ اگر ہم کہیں کسی کے پاس ہیں پھر کہیں واپس گئے اور پھر ہم جو ہے واپس آ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو سلام کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم کہیں جا رہے ہیں اور کسی کے پاس سے گئے، ابھی ہم نے سلام کیا ہے، پھر ہمارے درمیان کچھ حائل ہو گیا، پھر ہم سلام کریں کہ نہیں کریں گے. ہم نے جانا کہ جب ہم مجلس میں جائیں پھر سلام کریں، جب پھر واپس کہیں گئے ہوں یا ہوں اور پھر واپس آ رہے ہوں تو ہم پھر سلام کریں. ہم نے مصافحہ کے بارے میں جانا کہ مصافحہ صحابہ کرام کے درمیان عام تھا، اور ہم نے جانا کہ مصافحہ کرنے سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ کہے سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود بھی سمجھیں، لوگوں میں بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ